شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے روزے سے متعلق ان باتوں سے متعلق کہ جن کی وجہ سے روزہ صحیح ہوتا ہے یا روزہ ان لوگوں پر فرض ہوتا ہے. ان چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز ہے مسلمان ہونا. اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے. یہ ایک الگ بحث ہے کہ اسلام کے احکامات کے غیر مسلم مکلف ہیں یا نہیں. بعض علماء نے انہیں مکلف قرار دیا ہے، لیکن اکثر علماء نے فقہا نے انہیں غیر مکلف قرار دیا ہے کہ وہ اسلامی احکامات کے مکلف نہیں ہیں. مکلف صرف مسلمان ہیں. اللہ رب العزت نے جنہیں حکم دیا ہے نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، یہ ان لوگوں کو ہے جو کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں. یہ حکم ان کے لیے ہے. تو روزے کا حکم بھی ان لوگوں کے لیے ہے جو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف ایمان والوں پر روزے فرض ہیں. ایمان والوں کے علاوہ جو صاحب ایمان نہ ہو اس پر روزے بھی فرض نہیں ہیں. اسی وجہ سے اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام قبول کر لینے کے بعد اس کی پچھلی زندگی میں جتنی بھی نمازیں گزری ہیں حالت کفر کے اندر، جتنے بھی روزے گزرے ہیں حالت کفر کے اندر، ان کا اعادہ یا ان کی قضا اس پر واجب یا ضروری نہیں ہے. دوسری بڑی شرط جو رمضان المبارک کے روزوں کے لیے ہے وہ ہے بالغ ہونا. نابالغ پہ روزے فرض نہیں ہیں. جب انسان بالغ ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے وہ ان احکامات کا مکلف ہو جاتا ہے. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان نے بالغ ہونے سے پہلے جو اس نے روزے رکھے ہیں یا جو نمازیں پڑھی ہیں ان کا کیا حکم ہے. ان کا حکم یہ ہے کہ وہ نفلی ہیں، نفل کا ثواب اسے ملے گا. اس لیے کہ جب اللہ کی طرف سے اس پر فرض ہی نہیں ہے تو پھر فرضوں کا ثواب نہیں ملے گا، البتہ نفل کا ثواب ملے گا. اسی وجہ سے بعض علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جب نابالغ بچہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے احکامات کا مکلف نہیں ہے، تو اس کے والدین کو اس کا اجر ملتا ہے. والدین اس اجر کے مستحق ہوتے ہیں جو بچے نے روزہ رکھا ہوتا ہے، نماز پڑھی ہوتی ہے یا کوئی بھی نیک کام کیا ہوتا ہے تو بچے کی وجہ سے بچہ کر رہا ہوتا ہے، والدین کو اس کا اجر و ثواب مل رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ اگر نابالغ بچہ روزہ رکھ لے، روزہ رکھنے کے بعد روزے کو توڑ دے تو اس پر اس کی قضا بھی نہیں ہے. اور اگر کوئی بچہ نابالغ ایسے وقت میں بالغ ہوتا ہے کہ روزے کی سحری یا روزے کی نیت کا جو وقت تھا وہ گزر چکا ہے، اور وقت گزرنے کے بعد وہ ایسے موقع پر بالغ ہوا ہے کہ اب آدھا وقت روزے کا گزر چکا ہے، آدھا باقی ہے یا کچھ باقی ہے، تو ایسے موقع پر اس بچے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے بقیہ وقت کو ایسے گزارے گا جیسے روزہ دار گزارتے ہیں، اور پھر وہ اگلے دن سے روزہ رکھے گا. اور اس کے بعد تیسری بڑی شرط یہ ہے کہ انسان کے لیے روزہ رکھنے کے لیے، روزہ جس پر فرض ہوگا اس کے لیے بڑی شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، سمجھدار ہو، مجنون یا پاگل نہ ہو. اگر وہ مجنون ہے یا پاگل ہے تو شریعت کی طرف سے اس کے لیے معافی ہے، وہ کسی حکم کا مکلف نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ رفع القلم عن ثلاث، کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ رب العزت نے اپنا قلم یعنی احکامات جن معاملات کے لیے تھے ان معاملات کو اٹھا لیا ہے، یعنی اگر وہ نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان میں سے پہلے نمبر پر وہ بچہ ہے جو نابالغ ہو، دوسرے نمبر پر سونے والا ہے،
کہ جو جب تک جاگ نہ جائے، جب تک وہ سوتا رہتا ہے، اس وقت تک وہ بھی اللہ کے احکامات کا مکلف نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اب انسان سو جائے تو نماز بھی معاف ہو گئی، روزہ بھی معاف ہو گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اس نیند کے اندر جو اس کی بے خوفی یا بے اطمینانی یا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ناسمجھی ہے کہ جسے وہ سمجھ نہیں سکتا یا اس کے اندر وہ ان اعمال کو ادا نہیں کر سکتا، تو اللہ رب العزت نے اس سے معافی کا اعلان کیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر مجنون اور پاگل ہے کہ جسے شعور نہ ہو، اتنا شعور نہ ہو کہ یہ روزے ہیں، اتنا شعور نہ ہو کہ یہ نماز ہے، اتنا شعور نہ ہو کہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے معافی ہے، اسے کوئی گناہ نہیں ہے اور اس پر روزہ بھی نہیں ہے، اس پر نماز بھی نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک بات یاد رکھیے، اگر اسے تھوڑے سے وقت کے لیے اس کے اوپر جنون طاری ہوتا ہے یا مختصر وقت کے لیے وہ بیچارہ پاگل ہو جاتا ہے یا اس کی عقل پر پردہ آ جاتا ہے، تو پھر وہ اس معاملے کے اندر نمازیں بھی اس سے ساقط نہیں ہوں گی، روزہ بھی ساقط نہیں ہوگا۔ البتہ اگر وہ مستقل اس بیماری میں مبتلا ہے یا جب اس کے اوپر دورہ پڑتا ہے تو ایک لمبا وقت گزرتا ہے اور کئی دن اس کے اوپر گزر جاتے ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر اس سے روزہ بھی معاف ہے اور اس سے نماز بھی معاف ہے۔ اگر وہ 5 نمازوں سے کم وقت کے اندر اس کے اوپر جنون کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو ایسے موقع پر ان 5 نمازوں کا وہ کفارہ یا قضا کرے گا۔ اگر وہ 5 نمازوں سے زائد کا وقت گزر جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر وہ 5 نمازوں کی قضا بھی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اگلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان صحت مند ہو، مریض یا بیمار نہ ہو۔ اگر وہ مریض ہے یا بیمار ہے تو اس وقت شریعت نے اسے اجازت دی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ اگر وہ بیمار ہے تو پھر وہ اپنی بیماری کے بعد، جب اس کی بیماری میں اسے افاقہ ہو جائے، تندرست ہو جائے، تو اتنے دنوں کی وہ قضا کرے گا جتنے دن اس کے گزر چکے ہیں، جتنے دن اس کے گزر چکے ہیں اتنے دنوں کی وہ قضا کرے گا۔ اگر وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ روزہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے تو تب اس صورت کے اندر وہ روزہ رکھے گا، لیکن شریعت کی طرف سے اس کے لیے اجازت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بات بھی لازماً یاد رکھیے، بعض حضرات ذرا سے بیمار ہوتے ہیں یا معمولی سی بیماری یا موسمی بیماری، ہلکی پھلکی کھانسی یا ہلکا پھلکا بخار ہوتا ہے تو وہ اسے بھی بیماری میں لے جاتے ہیں۔ ایسی بیماری کی وجہ سے روزے ہرگز معاف نہیں ہیں۔ اگر ایسی بیماری ہو جس میں جان جانے کا خطرہ ہو تو اس وقت روزے کو اللہ رب العزت کی طرف سے ساقط کرنے کا حکم ہے، وہ اس کی طرف سے ساقط ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی شرط ہے کہ وہ سفر کرنے والا ہو۔ اگر وہ سفر کرنے والا ہے تب بھی اس سے روزہ ساقط ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت میں بیمار اور مسافر دونوں کا تذکرہ کیا ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ اپنے بقیہ جو ایام ہوں گے ان ایام کے اندر وہ ان ایام جو روزوں کے ہیں ان کو پورا کرے گا، ان روزوں کی قضا کرے گا، ان روزوں کی قضا کرے گا اور انہیں پورا کرے گا۔ یہ ان دنوں میں کرے گا جب وہ اپنے علاقے میں آ جائے، مقیم ہو جائے یا تندرست ہو جائے۔ ایک بات یہاں پر یاد رکھیے، ہم میں سے بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ جو گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اپنے آپ کو مسافر شمار کرنے لگ جاتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مسافر اس وقت انسان شمار ہوتا ہے جب وہ 48 میل سے زائد کے سفر پر جا رہا ہو، یعنی وہ جس جگہ جا رہا ہو 48 میل یعنی تقریباً 78 کلومیٹر کے برابر بنتا ہے کہ 78 کلومیٹر سے زائد کا سفر وہ کر رہا ہے، اس وقت وہ مسافر ہے۔ اور اگر 78 کلومیٹر سے کم کا سفر ہے تو اس میں وہ ہرگز مسافر شمار نہیں ہوگا، اس کے سفر کا جو معاملہ ہے وہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیے، بعض حضرات یہ بات سوچتے ہیں کہ شاید وہ ناپاکی کی حالت میں ہے یا روزے کی حالت میں ان کے کپڑے خراب ہو گئے تو ایسی صورت کے اندر ان کی طرف سے یعنی روزہ نہیں ہوگا، اب وہ روزہ قضا کریں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔
بلکہ ان کا روزہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان بتکلف ایسا کوئی معاملہ کرے کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے تو اس سے روزے کی قضا لازم ہوگی، وہ روزے کی قضا کرے گا، وہ روزے کی قضا کرے گا، اس کے بغیر اس کا روزہ درست نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اب اس کا روزہ نہیں ہے تو اب وہ جو مرضی کرے، ایسا ہرگز نہیں۔ روزے کا ادب اور احترام اسی طرح برقرار رہے گا، اس میں کوئی کمی اور گنجائش نہیں ہوگی۔ اور یہ ایمان والوں کی ایک عادت اور طریقہ بھی ہے کہ وہ ایسے حالات کے اندر دوسرے مسلمانوں کا خصوصی لحاظ رکھتے ہیں۔ ایک مجوسی کا واقعہ آتا ہے کہ اس مجوسی کا بیٹا تھا، وہ رمضان المبارک میں کھا پی رہا تھا، تو اس نے اسے ڈانٹا، منع کیا کہ یہ مسلمانوں کے روزوں کا مہینہ ہے اور تم سرے عام کھا پی رہے ہو۔ یہ بات اسے کی اور اسے ڈانٹا۔ کسی بزرگ نے اسے بعد میں دیکھا، اس کا انتقال جب ہو گیا تو وہ بڑی اچھی زندگی، بڑے خوبصورت باغات کے اندر زندگی گزار رہا تھا۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تو مجوسی تھا، تو کیسے اتنی اچھی زندگی یہاں پر گزار رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ بات یہ تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کو ایسے موقع پر ڈانٹا تھا کہ مسلمانوں کے روزوں کا مہینہ تھا، میں نے اسے منع کیا تھا کہ تم ایسے معاملہ نہ کرو کہ جس سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ رب العزت کو میری یہ بات بڑی پسند آئی۔ اللہ رب العزت نے اس کی وجہ سے مجھے آخر وقت کے اندر ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ تو روزے کا ادب اور احترام لازم ہے، روزے کا ادب اور احترام لازم ہے اور وہ کرنا پڑے گا۔ یہاں پر آخر میں ایک بات میں ذکر کرتا چلوں کہ بعض خواتین کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، اور اگر خواتین کے ایسے مخصوص ایام آ جائیں تو ان کے لیے بھی رخصت ہے، وہ بعد کے ایام میں ان روزوں کی قضا کریں گی۔ اور ایسی عورت بھی کہ جس کا دودھ پیتا بچہ ہو، اگر وہ روزہ رکھے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے بچے کے لیے دودھ میسر نہ ہو، تو ایسی صورت کے اندر شریعت نے، اسلام نے، نبی علیہ السلام نے ایسی خاتون کو اجازت دی ہے کہ وہ وقتی طور پر روزوں کو مؤخر کر دے، اور اس کے بعد جب بچہ تندرست ہو جائے یا وہ اس قابل ہو جائے کہ اس کا دوسری خوراک پر گزارا ہو، تو پھر شریعت نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ اس وقت میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر اللہ